ایک طرف اسرائیل، امریکہ اور ایران کی جنگ تو دوسری طرف پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ آج فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا کہ افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ناقابل قبول ہے، ہر خطرے کو ختم کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں گے۔ اس سٹیٹمنٹ سے تو یہی لگ رہا ہے کہ اب تک کی جو معاملات افغانستان کے ساتھ پاکستان کے چل رہے ہیں، یقیناً اب وہ بھی رکنے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کا یہ مطالبہ کہ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے، اور جب وہاں پر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو پاکستان نے وہاں افغانستان میں دہشت گردوں کی ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے، جس کے بعد سے ایک جنگ کی تپش، جہاں افغانستان کی ریٹیلیشن اور پھر پاکستان کا باقاعدہ وار کرنا، تو اب جنگ کی یہ کیفیت، اس میں عاصم منیر صاحب کا یہ سٹیٹمنٹ، انہوں نے آج یہ سٹیٹمنٹ جاری کیا، اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان پائیدار امن اسی صورت ممکن ہے جب افغان طالبان دہشت گردی اور دہشت گرد تنظیموں کی حمایت ترک کر دے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے وانا جنوبی وزیرستان کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے شہداء کی یادگار پر پھول رکھے اور مادر وطن کے دفاع میں قربانیاں دینے والے شہداء کو خراج عقیدت پیش کی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر کو مغربی سرحد پر سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن غضب الحق پر بریفنگ دی گئی۔ فیلڈ مارشل نے مغربی سرحد پر موجود سیکیورٹی صورتحال اور آپریشن تیاریوں کا جائزہ لیا اور اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں سے ملاقات کی، اور جاری جھڑپوں کے دوران جوانوں کی پیشہ ورانہ صلاحیت اور آپریشنل مستعدی اور بلند حوصلے کو سراہا۔ تو یہ اس وقت عاصم منیر صاحب کے خیالات ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم تو یہ کریں گے، اور اگر وہ ایکشن نہیں لیتے تو ہم اپنا ایکشن کریں گے یہاں سے۔ اس حوالے سے مشرق وسطیٰ اور افغانستان کی صورتحال پر حکومت کو پارلیمنٹ کا مشترکہ ان کیمرہ اجلاس بلانے پر غور، اور اس اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی شامل کیا جائے گا، اور ساتھ میں دیگر اپوزیشن جماعتوں کو شامل کیا جائے گا، اور ان کیمرہ بریفنگ ہوگی۔ وزیر اعظم کے زیر صدارت پارلیمانی اور سیاسی رہنماؤں کے اجلاس کی اندرونی جو کہانی ہے وہ سامنے آ چکی ہیں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں پارلیمانی لیڈرز اور سیاسی جماعتوں کے سربراہان کو سیکیورٹی صورتحال پر ان کیمرہ بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے مشرق وسطیٰ کی قیادت سے رابطوں پر اعتماد میں لیا۔ ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو زرداری نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کا متوازن انداز میں چلانے پر زور دیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی اور اپوزیشن جماعتوں کو بھی بریفنگ میں شامل کرنے کا کہا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ خطے کی بدلتی صورتحال پر پارلیمان کو اعتماد میں لیا جائے، تجویز ہے کہ سیاسی رہنماؤں کو پارلیمنٹ میں بریفنگ دی جائے۔ ذرائع کے مطابق چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی نے مولانا فضل الرحمان کی تجویز کی تائید کی۔ دیگر شرکاء نے بھی کہا کہ ماضی میں بھی پیش آنے والے واقعات پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جاتا رہا۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم ان کیمرہ اجلاس بلانے سے متعلق اتحادی اور مولانا فضل الرحمان سے وقت مانگ لیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پارلیمنٹ کا اجلاس بلانے کے حوالے سے مشورہ کر لیتے ہیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ان کیمرہ اجلاس میں عسکری قیادت نے بتایا کہ ایران سے پہلے بھی رابطے کیے اور اب بھی رابطے کر رہے ہیں، کوشش ہے کہ غلط فہمی دور ہو جائے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ خلیجی ممالک کے ایران کے حملے نہیں ہونے چاہیے، امریکہ کو بھی باور کرایا جائے کہ امریکہ ایران کے ساتھ معاہدے میں پیش رفت کے بعد حملے کا جواز نہیں بنتا، لیکن آپ میں اتنی طاقت کہاں کہ آپ امریکہ کو اس طرح کے دکھائیں، اور نہ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملیں، ایسا ہو نہیں سکتا کہ امریکہ اور اسرائیل حملہ کر رہا ہو، پاکستان کو پتہ نہ ہو۔ پتہ تو سب کو تھا، لیکن وقت آنے پر کچھ باتیں کھل جاتی ہیں۔ ابھی چونکہ ون پیج چل رہا ہے تو ون پیج کو جانے دو، پھر آپ کی یہ سٹیٹمنٹ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کیا کیا گل ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ پھر آپ بہت سا کہیں گے کہ اس وقت تو یہ صورتحال تھی، ہم تو کہہ نہیں سکتے، لیکن اب بھی وقت ہے، سچ بیان کیجیے جو مشیر ہے، اور خاص کر وزیر اعظم جو ہے۔ دیجیے نعمان خان کو اجازت، اللہ نے کے بعد۔